نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو ابھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں. ثلاثون دجالون کذاب چلتا رہے گا قیامت. تو ان میں گفتگو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودہ وقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس. اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوق میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اس سے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص سے منتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے. یہ تو بے وقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بے وقوف تھے، یہ بات نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی. اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا فکرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا. غلام احمد پرویز وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ لے کے کھڑا ہو گیا. جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر میرے نبی دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھا دیے، کیسے ہو گئے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کے دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا. پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور کیونکہ ماحول میں جو میں سب عرض کروں گا اس کے موافق ہو جاتا ہے. غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت کا حصہ نہیں ہوتا. وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود، بیٹے ہو بیٹیاں ہو. اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل آتی ہے، یتیم بچے بیچارے وہ بہنوں کو، یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے. تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر کوئی بات نہیں، سب بے وقوف لوگ ہیں اور یہ تو بڑے سختی اور سنگل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی. یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی. اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے اصول ہے، اصولوں پر مکتفا ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا دینا، مورچہ بنا دینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر دینا، اسلاف سے برگٹکا کر دینا. یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بے وقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے. اچھا اب اسی پس منظر پہ سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی. انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی. 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روزگاری ہوا کرے. پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے وسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے. انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا. ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے. اس حوالے سے ان کے حقوق کا روک. اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی. اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے. سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت کیا ہو سکے وہ ایسے ہی ہے، وہ تو گویا کہ اوہام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ہوئی. انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس کو نہیں بتا دیا. لہٰذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے، یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے. یہ جن کیا بلا ہوتے ہیں، کوئی جن میں نہیں ہے، وہ تو سائنس کی جسمت تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن. یہ تو جو مشتری مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسانوں کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگوڑا ہو گیا تو آگ تھوڑی ہو جاتا. یہ تو اس طرح ہے. اس طرح یہ جو موجودات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات. یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجودہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کے ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے. جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد پر آ گیا، چڑھایا جالا والا. تو موجودات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کے فکر میں فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اسکوائر ہول
اور اسکوائر پیگ ان راؤنڈ ہول. اب اسکوائر پیگ ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا. لہٰذا انہوں نے وہ کونے تراشے اسی کے طرز پر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. علامہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب میں کیا کہ مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتاب شاید مولوی اس سے علماء سے برگشتہ کر دیا. اب معلوم ہوا کہ یہ شخص مجدد وقت یہ مولوی سعودیوں کے بات نہیں ہے. اسی کا معاملہ پھر انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو وہ غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، اچھائی کا برداشت تھا، لکھنا اچھا تھا، بولتا بھی اچھا تھا. تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی سب پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو. جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا؟ وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا. وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل نہیں کرنے چل جائے. تو اس حساب میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات نصیب کرتا. یہ سب غلط ہے. یہ کہ مسیح زندہ نواز پاک پر اٹھا لیا جائے کیسے ممکن ہے؟ یہ ہوئی بات ہے. سائنس اس کو مان سکتے ہیں. وہ تو اصل میں ٹھیک ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں، لوٹ پاتے نہیں. پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن کھا سکتا. پھر اس کو غیر میں بخار کر دیا گیا. پھر اس کے لیے معتقدین تھے، انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا. پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا. وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو، اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں. اور کشمیر میں وہ فوت ہوا. اس کی قبر موجود ہے. کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی. یہ ہے سارا معاملہ. اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے. آخر اصحاب کہا 300 برس تک سوتے نہیں رہے. یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک زندہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے. ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا. لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو کوئی غصہ نہیں، جو کوئی بدبو نہیں آئی. تو واقعات ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ بھی چاہے کرے خرق عادت. ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے، لاز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں تو قانون بنا بیٹھا، آپ تو کچھ نہیں کر سکتا. میں تو قانون بنا سکا ہوں، چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے. اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ قانون ہے میرا بنایا ہوا قانون. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے. اسی کو کہتے ہیں خرق عادت. خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا. جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، حضور کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا. خرق عادت. تو خرق عادت سے مراد عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی بشریت کا اس کے اندر اظہار کرے. اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہے اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات کا. اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، ان کو بڑی آسانی وفات 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 کی تو آ گیا توفیت ہو، توفی کا، وہ توفی کا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا. اللہ جب تم نے مجھے وفات دی تو وفات تو قرآن میں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا. یہ تمام محدثین جو ہے اتنی عقل بھی نہیں تھی. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ. عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بولتے چلے گئے. تو قریب کھانے کا پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا کوئی اور شیپ ہو گئی، کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، اب کشم میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی. شیپ تو بدل جائے ہے نا، وہی کا وہی پانی. تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. علم یعلم علم، کسی شے کو جان لیا. عالم یعلم اعلاما، کسی کو کچھ بتا دیا. علم خود جان لیا، اور عالم یعلم اعلاما، کسی کو کچھ بتا دینا. علم یعلم تعلیما، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم ہو گئی. تعلم یتعلم تعلما، خود علم حاصل کرنا. اب علم یعلم سے عالم بنا، اور علم یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا. متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے. اسی طرح اس کے علام علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا. اور وہی لفظ ہے. اب کہیں آپ اس کے معنی کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں ہو سمجھانا.
اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یفی، وفا یفی، اوفا یوفی ایفاء، وفا یوفی توفیتن، توفا یتوفا تعفن، اور استیفا، یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی. وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ مراد میں نہیں آیا، لیکن اردو میں تو معلوم ہے بڑا پیارا مثال ہے. وہ وعدہ ہی کیا کہ وفا ہو گیا، بھائی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو. اس کے معنی ہے پورا کر دینا، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا. اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کی معنی بھی ہوئی بھرپور. اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہدکم. یہ جو سورہ بقرہ کے 5 رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم میرے عہد کو پورا کرو، میں نے تم سے عہد دیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کو ساتھ دینا ہے. اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ابھی باقی رکھوں گا. وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے علمہ یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا. یوفی، اس کا جیسے ابراہیم الذی وفا، ذرا اس ابراہیم کا کس طرح کرو، اس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے بھرپور. جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے. توفا یا توفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا. اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا. ایک ہے کسی کو علم دینا، علم یعلم تعلیما، کسی کو پورا دینا، وفا یوفی توفیتن، کسی سے علم حاصل کرنا، تعلم یتعلم تعلما، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے، توفا یتوفی. اور اس کا استیفاء، کسی سے پورا لے لینا. یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنهم یخسرون. ہلاکت اور بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب توڑ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ یاد نہیں کہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے. تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ ہے وہ کتنے معنی دے رہا ہے. مانا ایک ہے وفا یوفی، پورا کر دینا، اوفا یوفی، پورا کر دینا. لیکن توفا کے توفی، پورا دے دینا، استیفاء، پورا دینا. اذا کانوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنهم یخسرون. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آئے تھے وہ سورہ زمر کی. اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ 32 صورت ہے، اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت. والتي لم تمت فی منامها، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے. فیمسک التی قضی علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کا وقت ہے اور روکے رکھا. اور فیرسل اخری الی اجل مسمى، اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے. سوال یہ نیند میں کیا چیز ہوتا ہے، کیا جان لیتا ہے، کیا جانتا نہیں. شعور میں ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی. یہ شعور سب سے اوپر انسان کا رہا، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ. تو خواب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں. جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سب کر لیتا ہے. تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا. اب جو جان نہیں ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے. البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیزیں لے لی. حضرت عیسیٰ کا پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لیا، بدن بھی لے لیا. تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے. ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا جسم پہ نہیں لیتا ہے، وہ تو کیا خبر ہوتا، پورا قبض نہیں کیا، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم پہ لے. لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ہے سب چیزیں. جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے نکل جائے. اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائے کے ختم ہو جائیں گے، اللہ ماشاء اللہ اس کو اللہ چاہے.
انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا، اللہ عالم۔ اس اعتبار سے تو اب توفا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب نفس کا دیکھیے، یہ قرآن مجید میں نمبر کتنے معنی میں آیا؟ ایک تو پورا وجود کسی کا، یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی، کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں گے؟ اور جو اللہ کے لیے بھی لگا گیا نفس، نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سمجھ میں بولتے ہیں بھائی یہ نفسی نفسیات نفسانی تک آگے ہیں تو زیادہ بات کریں، لیکن یہ نفس یحذرکم اللہ نفسا، اللہ ہمیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام دے دیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے، تو یہ بھی ہو گیا نفس۔ پھر نفس جو ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا، اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامل، وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر۔ اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا، وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے، شعور جمع جان جمع جسم اس وقت قسم اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کی والی معنی ہے موت ہے، حالانکہ قرآن میں تو موت کا لفظ تو آیا ہے، ان موتہا والتی لم تمت، یہ سارے انسان موت کا لفظ تو آتا ہے، لیکن یہ کہ وفات کا لفظ یہ کوئی شک نہیں ہے، حضور کی وفات ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے، وفا یفی، وفا یفی، وفا یوفی، توفا یتوفی، استعفا یستعفی، یہ سارے الفاظ اسی سے وفا کے لفظ بن رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے سارا دینا اس لفظ پر ہے۔ دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس میں فرق ہے نبی اور رسول کا، نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا، ابھی الگ بحث ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے۔ اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام، نبی بہت آئے ہیں، سوالات آئے ہیں بعض روایات کی، رسول بہت تھوڑے 313 ہیں۔ قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور 5-7 ہیں جو رسول ہیں، حضرت نوح رسول ہے، آدم تو رسول نہیں نبی تو تھے، حضرت شیش رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے، حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے، نبی تو رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت نوح ہے، تو اس لیے حضرت جو ہود ہے پھر حضرت صالح ہے، اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھیے تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کر دیا، لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسول مغلوب نہیں۔ نمبر 2 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات ہمارے طرف سے طے کی جا چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا، رسولوں نبیوں کے بارے میں کہ وہی منصور ہو گئے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ، اور ہمارا جو لشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے، وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہے گے۔ یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات اس سے قطعی ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں۔ اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ کی موت، حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہ ہم اصل تھے لیکن یہ کہ سیریت ہے حضرت یحییٰ، لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن تقریر کرتے ہیں، آخری بات کیا کہتا ہے نبی من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے، اور وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے وہ سارے ان کی مدح رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے، نبی قتل ہو گئے، ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس کا جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا، وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے، بادشاہ کو ہم نہیں سکھا، حکومت اس کی تھی لیکن ایک اٹھانومی سے رہتی تھی، راجے جو ہے راجا صاحب ہے مہاراجا ہے، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹھانومی تھی، باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ کے بولنے سے تھے، تو اسی طرح کی ایک اٹھانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی، اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پونٹس،
لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی آٹونومی دے رکھی. چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دارالقصا، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے رہبان وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے. کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا. وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو ہے ادارہ ٹاپ کا وہ اگر سزا دے دے سنا دے تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی، یہ ان کا کہنا. تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا جو ہیڈرن ان کا جو اونچا ادارہ تھا.